برج دل سے تعلق رکھنے والے افراد کا 2020 کیسا گزرے گا، تمام امور کا تفصیلی جائزہ۔ برج دل، جسے انگلش میں ایکویریس بھی کہتے ہیں، 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کا تعلق برج دل سے ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کے نام کا پہلا حرف سین، شین، صاد یا سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج دل سے ہوتا ہے۔ اس کا حاکم ستارہ یورینس، مبارک رنگ خاکی، بھورا، نیلا، عنصر ہوا، مبارک پتھر نیلم، سنگ حدید اور سیاہ حقیق ہے۔ ان کا مبارک دن ہفتہ، مبارک عدد 8 ہے۔ ان کے بہترین شریک حیات جوزا اور میزان ہیں۔ ناموافق ساتھی زحل، اسد اور عقرب ہیں۔ آپ اس سال مارچ میں 60 صدی کے دوسرے 2.5 سالہ دور میں داخل ہو جائیں گے۔ زحل تالے میں اپنے ذیلی گھر آ جانے سے جہاں عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، وہیں ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ زحل کی چوتھی ساتویں نظر آپ کے پراپرٹی اور خانگی کے علاوہ ازدواجی شراکتی معاملات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سال آپ کے ذائچے کے 11ویں اور دوسرے گھر کا حاکم مشتری حبوط میں جانے سے آپ کے مالی معاملات بہت متاثر ہو سکتے ہیں۔ دیگر سیارگان شرف و قمر، عطارد، زہرہ اور مریخ اس سال آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ 2020 میں آپ کے شخصی وقار کا جائزہ۔ 20 جنوری سے 19 فروری تک تالے میں شمس کا وبال آپ کی عزت و وقار کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مارچ آخر میں زحل تالے میں آ جائے گا۔ زحل چونکہ آپ کے اپنے سیارے کا حاکم ہے، تو اس کی تالے میں موجودگی آپ کے شخصی وقار میں اضافہ کر سکتی ہے، مگر زحل کی چوتھی ساتویں نظر آپ کے خانگی اور ازدواجی تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ کو بہت احتیاط برتنا ہوگی۔ اس سال مشتری 12ویں گھر میں حبوط زدہ رہنے سے آپ کے خفیہ مخالفین کمزور رہیں گے۔ 60 صدی کے اس بحرانی دور میں یہ امداد غیب سمجھیں۔ اس سال آپ کو اپنے مالی معاملات پر بے حد توجہ دینی ہوگی۔ لین دین کے معاملات میں بے ربطی آپ کی عزت و توقیر کو متاثر کر سکتی ہے۔ چیک یا تحریری معاہدوں سے گریز کریں۔ اس سال آپ کی مالی پوزیشن کا جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اس سال 19 دسمبر تک یعنی تقریباً سارا سال آپ کے خانہ مال کا حاکم مشتری حبوط میں رہتے ہوئے آپ کی مالی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے مشتری سے منصوبہ صدقات اور سورہ شورا آیت نمبر 19 روزانہ فجر کے بعد ورد کرنا اپنا معمول رکھیں۔ اس کے علاوہ 3 فروری سے 11 اپریل خانہ مال میں عطارد کا حبوط اخراجات میں تیزی اور مالی بے قاعدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے 2020 مالی طور پر خاصا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مال آپ کے امتحان کا حصہ ہے۔ پروردگار سے منسلک رہتے ہوئے اس صورتحال کا بہتر سدباب کیا جا سکے گا۔ عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفر کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال 3 جنوری سے 16 فروری آپ کے تعلقات خاصے بہتر رہیں گے، مگر 16 فروری سے 31 جنوری مریخ کی 12ویں گھر میں شرفی نشست عزیز و اقارب کی ریشہ توانیاں بڑھا دے گی۔ اس کے بعد 31 مارچ سے 28 جون بھی آپ کے تعلقات کشیدہ رہیں گے۔ ان ایام میں نزدیکی سفروں سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ بچوں کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ 8 جون کے بعد حالات میں قدری بہتری آئے گی۔ سال کا باقی دورانیہ پہلے سے بہتر رہے گا۔ گھر، خاندان اور پراپرٹی کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ زحل کی چوتھی نظر اس حوالے سے بہتر نہیں ہوگی، پھر بھی 13 جنوری سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 20 نومبر کے دوران ذائچے کے چوتھے گھر کا حاکم زہرہ بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے خانگی ماحول میں بہتری کا باعث بنے گا۔ گھر کی تبدیلی، پراپرٹی کی خرید و فروخت اور تزئین و آرائش بہتر رہے گی۔ اس دوران گھر کا ماحول بہتر رہے گا۔ خاندان کے افراد سے تعلقات بھی انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ اولاد، منگنی اور انعامی بانڈز کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال 16 جنوری سے 3 فروری، 11 سے 28 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 27 ستمبر سے 1 دسمبر کا دورانیہ بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ بے اولاد دل افراد کو حسب خواہش اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس دورانیے میں انعامی اسکیموں میں حصہ لینے یا پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کے حوالے سے بہتر رہے گا۔ سال کا باقی دورانیہ آپ کو بے حد محتاط روش سے گزارنا ہوگا۔ بالخصوص 3 فروری سے 10 اپریل، 6 سے 26 ستمبر کا دورانیہ قطعی موافق نہیں ہوگا۔ ان ایام میں اور 30 نومبر کو
طلب حاملہ خواتین کو بالخصوص احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ کے بڑے بچوں میں سرکشی کا عنصر بڑھ رہا ہے۔ صحت، ملازمت اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ اس سال 4 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 10 جنوری، 5 جون اور 5 جولائی اور 30 نومبر کو ہوں گے، آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کو بھی خاص طور پر نظر میں رکھیں۔ ان ایام میں خصوصی طور پر صدقات کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سال مئی تک راہو بھی آپ کی بیت الصحت میں موجود رہتے ہوئے آپ کی صحت نظر بد یا جادو کی وجہ سے متاثر کرتا رہے گا۔ شادی، ازواجی زندگی اور شراکت داری کے حوالے سے معاملات کا جائزہ۔ اس سال آپ کی شادی طے پانے کے کبھی امکانات موجود ہیں، مگر زحل کی 7ویں گھر میں نظر آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کا سدباب ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی 60 صدی کا کوئی سدباب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں کر لیں تاکہ زندگی کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ اس سال 1 جنوری سے 19 فروری، 20 مئی سے 21 جون، 22 ستمبر سے 23 اکتوبر، 21 سے 31 دسمبر کے دورانیے بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ کی ازواجی شراکتی زندگی خطرے میں ہوگی، جبکہ 20 مارچ سے 19 مئی، 21 جون سے 21 ستمبر، 23 اکتوبر سے 20 دسمبر کے دورانیے آپ کے لیے خاصے بہتر رہیں گے۔ آپ کو اپنے شراکتی ازواجی تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ ان ایام میں آپ کی شادی طے پا سکتی ہے اور اسی دوران آپ کو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔ وراثت اور مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال 16 جنوری سے 2 فروری، 11 سے 27 اپریل، 12 مئی سے 5 ستمبر، 27 ستمبر سے 1 دسمبر آپ کے مشترکہ مالی معاملات میں آپ کو بہتر منافع کا حصول ممکن ہوگا۔ اس دورانیے میں آپ کو حسب خواہش قرضہ مل سکے گا، جو کہ اس سال آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات مشتری کے حبود کی وجہ سے خاصے خراب ہوں گے۔ ان ایام میں آپ کے لیے وراثت کا حصول ممکن ہوگا۔ سال کا باقی دورانیہ آپ کے لیے موافق نہیں ہوگا۔ روحانیت، بیرون ملک سفر اور حج اور زیارت کے حوالے سے معاملات کا جائزہ۔ بفضل خدا اس سال آپ کو حج اور زیارت کا موقع مل سکتا ہے۔ تمام تر مالی مشکلات کے باوجود اگر آپ نے 60 صدی کا حل جائے نماز سے حاصل کر لیا ہے تو یقیناً آپ کو یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ 60 صدی کا حل روحانیت میں ہے، اس لیے آپ کو اس سال اس شعبے پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ آپ کو اس سال بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع ملیں گے۔ اس سال 13 جنوری سے 7 فروری، 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 20 نومبر ویزا اپلائی کرنے کے لیے بہترین اوقات ہیں، انہیں نوٹ فرما لیں۔ سال کا باقی دورانیے میں اپلائی کیے گئے ویزے وقت اور روپے کا ضیاع ہے۔ کیریئر اور روزگار کے حوالے سے معاملات کا جائزہ۔ اس سال 3 جنوری سے 31 مارچ، 28 جون سے آخر سال کا دورانیہ کاروباری معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اس دوران روزگار کے حوالے سے لیے گئے فیصلے آپ کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ اس دوران ملازم پیشہ افراد کو بھی حسب خواہش ترقی مل سکتی ہے۔ 31 مارچ سے 27 جون آپ کو ازحد محتاط رہنا ہوگا۔ اس دوران آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دورانیے کو تحمل اور بردباری سے گزاریں۔ انشاءاللہ 28 جون کے بعد حالات موافق ہوں گے۔ دوست احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد کے حوالے سے معاملات کا جائزہ۔ 2020 آپ کی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے قطعی موافق نہیں ہوگا، مگر آپ ان حالات کو قطعی طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔ مگر روحانی تدارک سے اس سال آپ کو اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا، جیسا کہ پروردگار کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اس اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آپ کی منتظر ہوگی۔ اس سال آپ کو دوست احباب سے قطعی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے ایک سبق ہے، آپ اس پر توکل کریں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس سال آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی تاکہ آپ کی خواہشات پوری ہو سکے۔ بیرون ملک قیام اور امیگریشن کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کے ذائچے کے بار میں گھر مشتری حبوط زدہ رہتے ہوئے آپ کے بیرون ملک قیام کو مشکل بنا دے گا۔ بیرون ملک عارضی یا غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو وطن واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے۔ اس حوالے سے امیگریشن اپلائی کرنا بھی قطعی بہتر نہیں ہوگا۔ اس سال اپلائی کیے گئے ویزے یا تو ریفیوز ہو جائیں گے یا طویل عرصہ سرد خانے میں پڑے رہیں گے۔
मुख्तलिफ किस्म के तराज़ात की नज़र हो सकते हैं। इस हवाले से कोई बेहतर रूहानी तदारुक करना बेहद ज़रूरी है। इस साल लगने वाले शमसी और कमरी ग्रहण का आपके दायचे पर असर। इस साल कसरत से ग्रहण लगेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी पर खासे गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस साल के ग्रहण आपकी सेहत, मुलाजमत, मुलाजमीन, शराकतदारी, अज़वाजी ज़िंदगी, दोस्त, अहबाब, ख्वाहिशात, औलाद, तालीम से मुतल्लिक़ मामलात को मुतासिर कर सकते हैं। इन ग्रहण के दौरान सदका और नमाज़ खसूफ़ हर वक्त अदा करके आप परवरदिगार की अमान हासिल कर सकते हैं। इस साल आपका सदका हर जुमेरात कम अज़ कम 300 ग्राम या 3 पाव बड़ा गोश्त और 3 चम्मच हल्दी किसी मुस्तहिक को दें या परिंदों को डाल दें। हर हफ्ता 800 ग्राम काले माश किसी मुस्तहिक को दें या परिंदों को डाल दें। सदका रास्ते में हरगिज़ न डालें। इस साल आपका विर्द ख़ास रोज़ाना सुबह शाम 9 मरतबा दुआए रद्द नहूसत से अरगान विर्द करें। बिमा अव्वल आखिर 9 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके अलावा अपने दायचे से मुतल्लिक़ पत्थर का इंतखाब करके पहनें ताकि नहूसत के असरात से बचा जा सके।